ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ایک پہاڑ پہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا کیا کرتا تھا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ رب ذوالجلال نے اس پہ آزمائش ڈالی، اور آزمائش ڈالنے کے بعد جب حضرت وہ بزرگ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عبادت میں مشغول تھے، تو صبح کا کھانا نہ آیا کہ رب کو آزمائش ڈالنی تھی، تو صبح کا کھانا نہ آنے کی وجہ سے اس کو بھوک لگ گئی، اور اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتے کرتے اس کو بہت وقت ہو گیا کہ دوپہر کو بھی کھانا نہ آیا، جس کی وجہ سے وہ عبادت گزار و عابد پہاڑ سے نیچے اترے، اور جب یہودی کے گھر میں گیا وہاں دروازے پہ ایک کتا سویا تھا۔ تو جب وہ کتا وہاں پہ سویا تھا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو کتے نے کچھ نہ کیا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یہودی گھر سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا کہ کیا کام ہے، اور اس عبادت گزار نے اسے جواب دیا کہ مجھے صبح سے کھانا نہ ملا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانا ہو تو مجھے دے دیجئے، کیونکہ میں کچھ نہ کچھ کھا لوں اور بھوک کو مٹا کر میں اپنی جگہ پھر سے عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ تو جب یہی انسان یہ سوال کیا اس یہودی سے، تو یہودی کے گھر میں 3 روٹیاں تھیں۔ 3 روٹیاں جب یہودی کے گھر میں تھی، اور اس یہودی نے 3 روٹیاں اٹھا کے اس شخص کو دے دی، اور جب اس شخص نے روٹی پکڑی اور نکل پڑا اپنی عبادت گاہ کی جگہ، اور جب عبادت گاہ کی طرف نکل پڑے تو کتا جاگ گیا، اور جب کتا جاگ گیا تو کتے نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، اور کتا اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جب کتا دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے گیا، اس نے سوچا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے، کہ اس نے ایک روٹی اٹھا کے اس کو واپس پھینک دی اور کتے کو یہ کھانا پھینک دیا، اور کتا بھی کھانے لگا۔ اور جب کتا یہ کھا رہا تھا تو اتنے میں وہ شخص، وہ عبادت گزار، وہ چلا گیا تھوڑا آگے۔ جب اس نے وہ روٹی کھا لی، کتا پھر سے پیچھے دوڑا، اور جب پیچھے دوڑا اور اس نے اٹھائی دوسری روٹی اور پھر سے پھینک دی، اور جب وہ کھانے لگا تو پھر سے وہ عبادت گزار پہاڑ کی طرف چل پڑے، اور پہاڑ کی طرف چلنے کے بعد اس کے ہاتھ میں اب ایک روٹی بچی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں جاؤں گا پہاڑ پہ آرام سے کھاؤں گا، مگر جب کتے نے دوسری روٹی بھی کھائی اور کتا پھر سے پیچھے دوڑ پڑا، اور جب کتا پھر سے پیچھے دوڑا اور اس نے جان بچانے کے خاطر وہ تیسری روٹی بھی کتے کو پھینک دی، اور جب تیسری روٹی بھی کھا لی کتے نے تو کتا پھر سے پیچھے دوڑا۔ ہم بزرگ پریشان، عبادت گزار پریشان کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس جو تھا وہ میں نے اس کو دے دیا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ بچا نہیں جان کے سوا، اب یہ میری جان پہ حملہ کر رہا ہے۔ اس عبادت گزار نے اسے سوال کیا کہ اے کتے، کیا سوال کیا؟ اے کتے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میرے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں، وہ تو نے کھا لی، اب تو میری جان پہ حملہ کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ کتے نے کیا جواب دیا انسان سے؟ انسان کو سبق سکھانے کے لیے کتے نے کیا جواب دیا؟ کتے نے کہا کہ اے انسان، شرم تو مجھے نہیں، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ عبادت گزار نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، شرم مجھے کرنی چاہیے، ایک تو آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں، ایک تو میری جان پہ آپ حملہ کر رہے ہیں، پھر سے میں ہی شرم کروں؟ اور کتے نے جواب دیا کہ اب شاید عبادت گزار آپ سمجھے نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آپ کو نہیں ہے کہ آپ اپنے مالک کا در چھوڑ کر میرے مالک کے در پہ آئے اور وہاں سے رزق لے کے آئے، مگر اپنے مالک کا رزق لیا ہوتا تو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ نے تو میرے مالک سے رزق لیا تھا اور یہ میرے حق کا تھا، اور اس کو میں کہاں آپ کو کھانے دیتا۔ تو اسی انسان نے جب اس سے یہ جواب سنا، اور کتے نے پھر جواب دیا کہ اے عبادت گزار، مجھے بھی 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، میں بھی 3 دن سے بھوکا ہی ہوں، مگر مالک کے دربار سے نکلا نہیں،
مالک کے دربار سے نکلا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مالک نے اگر 3 دن نہیں دیا، چوتھے دن تو دے گا ہی ضرور، چوتھے دن بھی نہیں دے گا تو 5ویں دن تو ضرور دے ہی دے گا، اور اس لیے میں اس کے دربار سے نہیں نکلا۔ مگر آپ تو بے وفا نکلے اپنے مالک کے، اپنے مالک کی بے وفائی کی آپ نے، اور آپ اپنے مالک کا در چھوڑ کر میرے مالک کے دربار میں آئے، کہ اس لیے انسان کو سبق سکھایا ایک کتے نے۔ تو بہرحال انسان سوچنا چاہیے کہ جس سے بہتر ہے کہ جب کتے سے سبق سیکھنا پڑے تو اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے مالک کے دربار میں جائیں اور اپنا مالک کا در نہ چھوڑیں، تاکہ ہمیں کسی کے در کا محتاج نہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔